السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور جس طرح ہم کہتے تھے، میں نے کئی پروگرام اس پر کیے ہیں اور اپوزیشن بھی چیختی چلاتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے معاملے پر جو صوبوں کو حصہ ملا ہے این ایف سی ایوارڈ میں، جو 18ویں ترمیم میں طے شدہ ہے کہ 57.5% جو ہے وہ صوبوں کا حصہ ہوگا، اور یہ آئین 18ویں ترمیم میں آئین کا جو آرٹیکل 163A ہے، اس میں طے کیا گیا ہے کہ صوبوں کا حصہ بڑھایا تو جا سکتا ہے آنے والے سالوں میں، لیکن صوبوں کا حصہ اس سے کم کبھی بھی کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 163A میں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے آج آخرکار اپنا وہ چہرہ دکھا دیا جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہے تھے۔ آج سینٹ میں بل لے کر آئے تھے، ترمیمی بل، حکومت اور حکومت کے جو اتحادی ہیں، وہ آخرکار سینٹ میں پیش کیا گیا، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اتحادیوں کو بھی، کہ وہ ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے کہ وہ بل پیش نہیں کر پائے، مسترد ہو گیا، سینٹ نے مسترد کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی۔ اور مولانا عطا الرحمان جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی، ان کے درمیان اور جو بل پیش کرنے والے بیرسٹر سیف اور حکومتی ارکان ہیں، ان کے درمیان منہ ماری بھی ہوئی ہے، تلق کلامی بھی ہوئی ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، بی این پی مینگل اور اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں، وہ اس ترمیم کے مخالفت میں کھڑی ہو گئی۔ ترمیم پیش کرنے کے لیے تحریک پیش کی جاتی ہے، پہلے ترمیم بعد میں پیش کی جاتی ہے، پہلے تحریک پیش ہوتی ہے کہ یہ ترمیم ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پہلے تحریک پیش ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پورے ارکان تھے اپوزیشن کے، اور جب تحریک پر ووٹنگ ہوئی تو اس میں 14 ارکان جو ہے وہ کھڑے کھڑے مسنگ ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح آج یہ ہوا کہ آج تحریک پیش کی گئی کہ یہ ہم ترمیم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پر ووٹنگ ہوئی تو حکومت کو اور اتحادیوں کو 17 ووٹ ملے، اپوزیشن کو جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو یعنی ترمیم کی مخالفت میں 25 ووٹ پڑے ہیں۔ یعنی حکومت آج اور اتحادی جو ہیں سینٹ میں ہار گئے ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے۔ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی جو کوشش تھی آج جو انہوں نے کی ہے، وہ ان کی ناکام بنا دی ہے اپوزیشن جماعتوں نے۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر گانگرو سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اور سینٹ کیونکہ انہوں نے کور کیا ہے، تو میں سینٹ میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے حوالے سے گوہر سے ہم حال احوال کریں گے۔ گوہر، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو۔ گوہر، کیا ہوا سینٹ میں؟ تلق کلامیاں بھی ہوئیں، حکومت نے کوشش کی، کس طرح ناکام ہوئی؟ شاکر صاحب، آپ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ کا وتیرہ ہے کہ وہ تیاری اور ہوم ورک کے بغیر آتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ظاہر 18ویں ترمیم میں آئین کی ایک آرٹیکل کو ترمیم کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے بعد مشاورت ہوتی ہے۔ خود جو اتحادی ہیں، جیسے جی ڈی ہے، جی ڈی کے لیے بھی اس کی سپورٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایم کیو ایم سے بھی انہوں نے بات نہیں کی، باقی اتحادیوں سے اس نے بات کی، اپوزیشن تو دور کی بات ہے، لیکن ان کے قربت میں جو اتحادی ہیں ان سے مشارف نہیں کی۔ جیسے ہی آج یہ تحریک پیش کی بیرسٹر سیف نے، تو اس پہ اپوزیشن یعنی ایم کیو ایم کی طرف سے پیش کی گئی، ایم کیو ایم کی ہے نا بیرسٹر سیف؟ بیرسٹر ایم کیو ایم کی ہیں، ہاں، لیکن اتحادیوں نے مل کے اتحادیوں کی تھی ترمیم، اور تحریک جو ہے بیرسٹر سیف گورنمنٹ کا انیشیٹو، یہ گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے، بار بار مختلف وزراء اعلان کر چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایم کیو ایم آگے ان کو ایم کیو نے ڈیفینڈ نہیں کیا۔ ان کا ظاہر سینیٹر ان کا ہے، لیکن یہ خالصتاً گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا، لیکن ان کی طرف سے پیش ہوا۔ تو اس پہ اپوزیشن نے بہت ہی شور مچایا کہ 18ویں ترمیم اللہ کر کے ہم نے وہ ترمیم پاس کروائی تھی بڑی مشکل سے۔ جس طرح آئین پاکستان 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جدت کیا، سب کو اکٹھا کیا اور ایک آئین دیا، اس کے بعد اتنی بڑی آئین کا جو بنیادی حلیہ ہے
وہ 18ویں ترمیم ہوئی تبھی ویسے ترمیمیں آتی رہتی ہے تھوڑی بہت، ایک شک آپ نے چینج یہ کر دی، لیکن بڑے پیمانے میں ترمیم 18ویں ترمیم تھی. تو پیپلز پارٹی کیونکہ ظاہر انیشیٹر تھی تو پیپلز پارٹی نے رضا ربانی شہری رحمان نے، کیونکہ رضا ربانی کو تو 18ویں ترمیم کا مائی باپ سمجھا جاتا ہے، حافظ ہے، مائی باپ سمجھے جاتے ہیں نا وہ تو. ایگزیکٹلی وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ صرف سمپل ترمیم نہیں ہے جس طرح آپ سادگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں نظر ثانی کرنے کی کیا کوئی حرج نہیں ہے، نظر ثانی کریں اس میں کیا ہے. لیکن آج سینیٹر فیصل نے رضا ربانی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا انیشیٹو تھا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن غور کرنے میں کیا حرج ہے. اس پہ رضا ربانی نے غصے کا اظہار کیا، شہری رحمان نے غصے کا اظہار کیا، اور عطاء الرحمان آئے. عطاء الرحمان ویسے اگریسو بہت کم ہوتا ہے، انہوں ایک اپنا اسٹائل ہے جس طرح بہت ہی دھیمے مزاج جس طرح مولویوں کا، اور ظاہر فضل الرحمان کی طرح ان کے بھی الفاظ کا چناؤ اور اس طرح ہوتا ہے. لیکن وہ جس اسپرٹ میں اور جذبے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو آپ جو ہے یہ ملک دو لخت کر دیں گے. اور مشاہد اللہ خان جو نون لیگ کے سینیٹر ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہر بات پہ آپ ایک تو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑا ایک جمہوری قدم تھا اس کو بھی آپ رول بیک کرنے کے لیے. مشاہد اللہ خان نے کہا کہ ظاہر وہ تسلسل ساری ڈبیٹ یہ تھی کہ اگر 18ویں ترمیم کو آپ نے چھیڑا اور NFC کا جو ہم نے شیئر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم پہ جب بحث ہو رہا تھا رضا ربانی ساری جماعتیں ہو رہی تھی، اتفاق ہوا اس کے بعد بڑا ہی سیلیبریٹ کیا گیا کہ دیکھیں اس وقت بلوچستان میں حالات خراب تھے، ظاہر سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی لیکن وہ نیشنلزم سندھ میں ویسے 18ویں ترمیم میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم نے بھی کور کی ہے اس کو جب ہو رہی تھی اس وقت ہم نے کور کیا. ایگزیکٹلی تو وہ جو اپوزیشن کا ریئیکشن تھا وہ نیچرل تھا، وہ حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو آپ آگ کے انگاروں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے ملک کے لیے. یہ صرف تنقید گورنمنٹ پہ تنقید کی بات نہیں ہے لیکن یہ ملک کے سروائیول کا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ اس کو جو ہے نا وہ نہ چھیڑیں. عطاء الرحمان بڑا جذباتی گیا، انہوں نے کہا تلخ کلامی کس پہ ہوئی؟ تلخ کلامی اس پہ ہوئی کہ جیسے ہی عطاء الرحمان نے بات شروع کی انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو اس سے ملک دو لخت ہو جائے گا، یہ آپ مذاق نہ سمجھیں. مولانا عطاء الرحمان کہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار مولانا کیوں نہیں کہتے. مولانا ہم پیار کرتے ہیں اور وہ جس طرح کہتے ہیں حجت میں اور پیار میں ہم نے عطاء الرحمان کر دیا. خیر پھر کیا ہوا آگے؟ اچھا پھر تو اس پہ بیرسٹر سیف نے بھی بات کی، اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش. علی محمد خان بھی اس کی تقریر کے دوران اس کو کہہ رہے تھے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف نے کہا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ملک دشمنوں کی زبان ہے. تو اس پہ غصے میں آ گیا کہ ایک آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو خطرہ ہے اور دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایوان میں بیٹھ کے سینیٹر ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، ہم یہاں ایوان میں آ کے ایسی زبان استعمال کریں گے کہ وہ ملک دشمنی ہو گئی. تو وہ اس پہ وہ ظاہر وہ تبادلہ ہوا، شدید غصے میں تھے. عطاء الرحمان بھی، پھر بیرسٹر سیف نے بھی بات کی، انٹرپٹ کیا، بات نہیں کرنے دی تھی. شہری رحمان نے بھی پھر انٹرپٹ کیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. بالکل مولانا نے یہ بھی کہا عطاء الرحمان نے کہ اگر اپوزیشن کی باقی جماعتیں 18ویں ترمیم کے خلاف چپ بھی ہو جائیں، خاموش بھی ہو جائیں اور گھر بھی بیٹھ جائیں تو JUI اکیلے بھی گلی گلی محلے میں جائے گی، گاؤں تک جائے گی اور 18ویں ترمیم کا ہر صورت میں دفاع کرے گی. دیکھیں یہ ایک مقبول اپوزیشن کا کی پوائنٹ ہے اور ظاہر ہے JUI کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو اسٹانس ہے ایگریسو اسٹانس ہے، وہ اسٹانس کو اس ٹیمپو کو باقی جماعتوں سے آگے کھڑی ہے. ہاں وہ ٹیمپو ظاہر ہے JUI جو ہے نا برقرار رکھنا چاہتی ہے. اور آج ایوان میں یہ نظر آیا کہ JUI حالانکہ جو دعویٰ کرتی ہے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے ہم نے انیشیٹو لیا، گو کہ نون لیگ نے 18ویں ترمیم میں انپٹ ان کا ضرور تھا لیکن نون لیگ یہ نہیں کہتی کہ ہم نے انیشیٹ کیا یا کوئی ہماری یہ کامیابی تھی ساتھ دے کے ہم نے کوئی بڑی بات کی. لیکن آج نظر آیا کہ JUI بھی اس کو وہ اون بھی کر رہی ہے اور اس اسٹینڈ لینے کی بات کرے اور گلی کوچوں میں جا کے ایجیٹیشن کرنے کی بات کی. چلیں بہت شکریہ گوہر. ویورز، گوہر کانگرو نے سینیٹ میں جو کچھ ہوا وہ تو ہمارے ساتھ شیئر کیا. سینیٹ میں بہت ساری اور بھی ظاہر ہے جب ڈبیٹ ہوئی ہے 2 گھنٹے کی ڈبیٹ ہوئی ہے اور اس پر حکومت کے لوگوں نے PTI کے MQM کے جو اتحادی ہیں جو موجود تھے
ایوان میں انہوں نے بات کی ہے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ارکان نے بات کی ہے، اور صدارتی نظام کے حوالے سے بھی مشاہد اللہ خان، شیری رحمان انہوں نے حکومت کو طعنے دیے ہیں کہ حکومت بار بار صدارتی نظام کے نفاذ کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن مشاہد اللہ خان نے کہا کہ ملک جب دو لخت ہوا تھا تو اس وقت ملک میں صدارتی نظام تھا، تو صدارتی نظام کوئی مسائل کا حل نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم جس نے صوبوں کو حقوق دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام ٹیکسز جو ہیں، یہ رضا ربانی کا موقف تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ٹیکسز جو ہیں وہ صوبے کلیکٹ کریں، اور اس کے بعد صوبے جو ہے اپنا حصہ جو ہے وفاق کا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے وفاق کو اپنا حصہ دیں، تو صوبوں کو اختیارات زیادہ سے زیادہ دیے جائیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت پہلے دن سے آئی ہے، جب سے آئی ہے تب سے پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہر صورت میں رول بیک کرنا ہے، صوبوں سے ہر صورت میں اختیارات واپس لینے ہیں، مرکز کو مضبوط کرنا ہے، اور مرکز پہلے بھی مضبوط رہا ہے، 73 سے لے کر آئین جب سے بنا ہے تو یہ اختیارات تو وفاق کے پاس تھے، صوبوں کے پاس تو نہیں تھے، صوبوں کو تو اب 18ویں ترمیم کے بعد گئے ہیں، تو مرکز پہلے بھی مضبوط رہا ہے، لیکن مرکز نے ظاہر سب صوبے سب قومیتیں روتی رہی ہیں کہ صوبوں کے حقوق پر مرکز قابض ہے۔ اب جب مرکز سے صوبے اختیارات جو ہے صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں تو اب پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ یہ اختیارات واپس لیے جائیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو این ایف سی میں جو صوبوں کو حصہ مل رہا ہے 57.5% جو ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے، حالانکہ آئین میں ہے کہ بڑھایا جائے، تو آج یہ ترمیم کی کوشش کی ہے، ایک اسٹیپ حکومت نے آج اٹھانے کی کوشش کی ہے جس میں حکومت ناکام ہوئی ہے۔ اب سینٹ میں جب ظاہر ناکام ہو گئی تو اب قومی اسمبلی سے پاس بھی کرا لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دونوں ایوانوں سے پاس نہیں کرا سکتے، لیکن حکومت کی کوشش جاری رہے گی۔ حکومت نے ایک دفعہ ناکام ہوئی ہے، ہو سکتا ہے دوسری بھی کوشش کرے۔ اپوزیشن جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی صورت 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے نہیں دیا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔